ہاں یا نہیں کے آپشن ہے ہمارے اینالسٹ کے پاس. کیا لگتا ہے آپ کو مظہر عباس صاحب؟ دیکھیے پہلا سوال تھا اٹھا لیا گیا، دوسرا سوال آخری سوال ہے پابندی لگا دی. اس ملک میں سوائے اٹھانے کے اور پابندی لگانے کے کچھ نہیں ہے، اور دبانے کے. چیز یہ ہے کہ پہلے آپ کسی کو نوٹس دیں، دیکھیں کیا. ہاں مطلب یہی چیزیں چل رہی ہیں نا اس ملک میں. آپ آبسینٹی کو اپنی طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں، آپ نیشنل انٹرسٹ کو اپنے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں، آپ آئیڈیالوجی کو اپنے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں، جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. منیب فاروق صاحب دیکھیے، میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سٹرائک کر رہی ہوتی ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے میں یہ مورل پولیسنگ کے بڑے سخت خلاف ہوں، خاص طور پر اگر یہ کام سٹیٹ لے لے اپنے ہاتھوں میں کہ بس جی ہم نے یہاں پر بھی ہے. اب مسئلہ اب وہی آ جاتا ہے کہ اب وہ ذہنیت نرچر ہونے میں یا اس کو بہتر کرنے میں ہم نے پچھلی 6-7 دہائیوں میں تو کچھ ہوا نہیں ہے. کریکٹر بلڈنگ بھی نیشن کی نہیں ہوئی، نیشن کے بننے میں بھی بہت سے پرابلم مسائل رہے ہیں. تو پھر اب وہ موجود ہے، آپ یہ بند کریں گے تو کسی اور جگہ obscenity آ جائے گی. obscenity از ناٹ سم تھنگ اٹس ناٹ جرمن ٹو ون ایپلیکیشن. وہ تو کسی جگہ بھی آ سکتی ہے اور کہیں پہ بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں. جیسے کسی تو اس کو ریگولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں مطلب بجائے اس کو بند کرنے کے. میں نے ایک دفعہ کسی کی بات سنی تھی اور مجھے بڑی وہ پسند ہے. اس نے کہا اگر کسی نے بےمانی کرنی ہے تو بےمانی کی گنجائش تو پھر مسجد کے چندے میں بھی نکل آتی ہے. تو اگر کسی نے obscenity دیکھنی ہے یا پروموٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بند کریں گے 10 چیزیں اور آ جائیں گی. اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بچے اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے تھے، اپنا ٹیلنٹ شو کیس کر رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ذریعہ معاش تھا، اس سے ہمیں مانیٹائز کیا جاتا تھا اگر ہمارے ویوز زیادہ ہوتے تھے. تو ویسے تو ہمیں کوئی نوجوانوں کو اس طرح نوکریاں نہیں ملتی ریسپیکٹیبل. یہ ایک اچھا طریقہ تھا، ہم اس پہ پلیٹ فارم بھی مل رہا تھا شو کیس کرنے کا. دیکھیے اگر کنسرن یوزرز کی طرف سے یا خاص طور پہ جہاں یہ پیرنٹس کی طرف سے آیا ہے، آئی ایم شیور جن کے بچے اس ایج کے اندر ہیں کہ وہ ٹین ایجرز ہیں اور وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اگینسٹ دس انفلوئنس کہ وہ کو obscenity کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آئی فیل کہ یہ واقعی ریگولیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بند کر دینا، پابندی لگا دینا، یہ ان چیزوں کا کچھ یہ سنک نہیں کرتی، وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو اپنی جہالت کا اعتراف کروں گا. میرے حلقہ باب میں ہر ایک کو پتا ہے کہ مجھے تو اینڈ سینڈ کے علاوہ سیل فون کا استعمال بھی نہیں آتا. although I own a company جو اچھے اسکیل پہ کام کر رہی ہے، ان کے آفس میں کبھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا بھی نہ میں دیکھتا ہوں نہ مجھے اس کی سمجھ ہے. اس لیے میں اس پہ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے. ایک بات جو ابھی کر رہے تھے، منیب کر رہے تھے، میں ایڈ کروں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، پلے نہ پڑے تو اس کو آپ ایڈٹ کر دینا. وہ یہ ہے کہ جو ٹھیکیدار ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھ لو جیسے وہ لنگر نہیں ہوتا جہاز کا جو موو نہیں کرنے دیتا. یہ لنگر ہیں، یہ اس معاشرے کے جہاز، اس کے ہر جگہ قدم قدم پہ اتنی بھنگیاں مارتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے انسان، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. رب العزت نے اس میں بھی 2 مراکز گندگی اور غلاظت کے رکھے ہیں. ہاؤ کین اے ہیومن سوسائٹی، وہ ہیومن بینگز پہ مشتمل ہے نا، انسانی معاشرہ. تو اگر ہر انسان کے اندر قدرت نے یہ رکھا ہے، آپ کدھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب سلیوشنز نکالتے ہیں. بیڑا غرق ہو گیا. آباد تھا یہ ملک، یہ شہر سارے ایک زمانے میں، یونیورسٹی ڈیز تک ہم نے دیکھا ریلیکس تھی سوسائٹی. اب بچے آئس پہ لگ گئے، ہیروئن پہ لگ گئے. اب میں آگے کیا بات کروں؟ اب سینسری کر لینا وہی بہتر کے ذریعے نہیں رہنا، ہضم نہیں ہوگا. چلیں بابر ستار ایگزیکٹلی یہی بربادی ہے. آئس ٹھیک ہے، ہیروئن ٹھیک ہے، بچے ہیروئن پہ لگ جائیں، باقی نہیں.
सोचने के काबिल कोई नहीं है। बाबर सत्तार साहब। जी नहीं, मैं तो अग्री करता हूं। मेरा ख्याल है सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो तरीका हमारे रियासत में भी, माशरे में भी तो तरीका यही है कि जिस चीज से थोड़ा सा भी आपको तकलीफ पहुंचे, इख्तलाफ हो, उसे बंद कर दें। देखिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, हम एज पेरेंट्स इस बात पे सोचते हैं कि आपने उन्हें कैसे रेज करना। टेक्नोलॉजी जो उन्हें अवेलेबल है वो हमें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने अपने बचपन में बहुत सारे गलत काम किए और हमारे वालिदैन ने हमसे गुफ्तगू की उस बारे में, किया कि ये कह दिया कि ये काम एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, बताया। और अब आप बड़े होके सोचते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ के गलत डायरेक्शन में चले गए, हम किस लिए कुछ गलत डायरेक्शंस में नहीं गए। उसकी वजह वो तरबियत थी ना, वो गुफ्तगू थी, डिनायल नहीं था चीजों का, लेकिन कॉन्वर्सेशन थी। जब दिमाग ग्रो कर रहे होते हैं तो वो हर तरह की चीज सोचते हैं, और उसमें पेरेंट्स का काम गाइड करना है। पेरेंट्स का काम डिनायल या बंद कर देना नहीं है। मैं अपने बच्चों के से अगर उनके सारे गैजेट्स वापस भी ले लूं तो क्या वो एक ऐसी दुनिया में ग्रो करेंगे जिसमें वो बिल्कुल इनोसेंट होंगे या वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे चलते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। पहले मैगजीन्स थे, अब एक डिजिटल मीडियम आ गया है। इश्यूज तो वही है, आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं अगर आपने इंश्योर करना है कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट आपके बच्चों को मुयस्सर आए। लेकिन इस चीज के ऊपर आउटरीच क्रिएट करना कि ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट क्यों करता है, और एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करता है तो उस प्लेटफॉर्म को या बंद कर दें, तो फिर सारी दुनिया को ही बंद करना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग जो है बात करते हैं कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर जो है वो जल रहा है और आज़ादी के लिए मतलब बेताब है, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसा है कि सिर्फ कश्मीर तो छोड़ ही दो, मेरा तो मानना है कि जो पूरा पाकिस्तान है वो जल रहा है, और जो वहाँ के यूथ हैं वो आज़ादी को लेकर वो एक उनमें मतलब अब जिस तरह से वहाँ पाबंदियां लग रही हैं, अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया जाकर देखो पाकिस्तान का, वहाँ पे कितनी सारी बातें चल रही हैं। मतलब ये तक बातें हो रही वहाँ पे कि पाकिस्तान को जो है वो नॉर्थ कोरिया बनाया जा रहा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो रहा नहीं, उसको स्टोन एज में धकेला जा रहा है। एक तो पहले से हम 19वीं सेंचुरी में